بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں کرگل کی ایک معروف آواز جناب سجاد کرگلی صاحب کی خدمت میں آواز گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی خدمات کی جاتے ہیں. سجاد کرگلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو پروگرام انڈین مائنورٹیز فاؤنڈیشن نے آج یہاں رکھا ہے، یہ اس پروگرام کو رکھنے پر میں جناب ستنام سنگھ سندھو صاحب اور ڈاکٹر کلب رشید صاحب اور انڈین مائنورٹیز فاؤنڈیشن کے تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جیسے ہمارے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کے پروگرامز انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس سے بہتر انداز میں منعقد ہونے چاہیے، اور جو وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. جہاں تک جو عنوان ہے کہ ایک بھارت کو، ایک مضبوط بھارت کو کیسے ہم بنا سکیں، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے مچھر سب کو کاٹتا ہے لیکن ملیریا کسی کسی کو ہوتا ہے. اس دیش کی جمہوریت اور اس دیش کا کانسٹیٹیوشن اور اس دیش میں رہنے والے ہر آدمی کو بولنے، کہنے، سننے کی جو آزادی ہے وہ اس بات کا سبب بنی کہ ہم لوگ آج بھی فخر سے بائی چوائس، بائی چانس نہیں، بائی چوائس جو ہے وہ ہندوستانی ہے. 1990 سے پہلے ہمارے ان بارڈرز میں اتنی سیکیورٹی نہیں تھی. بارڈرز میں بالکل بھی نہ کے برابر سیکیورٹی تھی. کرگل کے عوام کے دماغ میں اگر کوئی خرافات جنم لیتا یا مرضی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی لوگوں کی تو کچھ بھی ممکن تھا. بغل میں آپ کے بارڈر کے اس پار پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اور اسی دوران کشمیر کے حالات کافی شورش زدہ حالات کشمیر کے تھے. کشمیر کے حالات جب بہت تیزی سے بگڑ رہے تھے شروعاتی دنوں میں، جب آفیشل لوگ بھی سری نگر سٹی میں گھوم نہیں سکتے تھے، اس دوران ہمارے علماء کرام نے باضابطہ طور پر پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ جو لوگ بندوق کی نوک پہ اگر علیحدگی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس علیحدگی کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کو ہم ان اسلامک مانتے ہیں. اور یہ ہمارے علماء بالخصوص ہمارے شیخ صاحب کے والد صاحب حجت الاسلام شیخ احمد محمدی مرحوم صاحب اور ان کے ساتھ دیگر علماء کرام نے جو پریس سٹیٹمنٹس اور پریس کانفرنس کر کے باضابطہ کرگل کے موقف کا انہوں نے اعلان کیا. یہ کنٹریبیوشن ہے کارگل کے لوگوں کا کہ جب لوگوں نے اپنے آپ کو فوج سمجھا، بغیر وردی کے فوجی اور بغیر تنخواہ کے فوجی اگر ہندوستان میں کہیں ہیں تو وہ کرگل کے لوگ ہیں. دوسری بات، ابھی میں صبح حجت الاسلام جناب ڈاکٹر کلب رشید صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت کہی کہ کرگل کا لینا دینا جو ہے 4 مین ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. ایک وزیر اعظم صاحب، ایک وزیر دفاع صاحب، ایک وزیر داخلہ کیونکہ بارڈر ہے تو فارن افیئرس بھی یہاں جڑا ہوا ہے، اور ایک جو ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، امور خارجہ کے وزیر اور ہمارے وزیر اعظم صاحب. ہندوستان میں جو بھی سرکار، جس پارٹی کی بھی سرکار آئے، جو بھی وزیر اعظم ہوگا ہم سب کا وزیر اعظم ہے، جو بھی وزیر داخلہ ہوگا ہم سب کا وزیر داخلہ ہے، جو بھی وزیر خارجہ ہوگا وہ بھی ہم سب کا ہے، اور جو بھی وزیر دفاع ہے وہ بھی ہم سب کے دفاع کے لیے وزیر ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اب ہماری کیا گزارش ہے؟ ہماری گزارش انڈین مائنورٹی فاؤنڈیشن سے ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں جو ہمارے علماء کرام نے، پیشرو مقررین نے جو مطالبات، جو ریزنمنٹس رکھے وہ سرکار تک پہنچانے میں آپ ایک اہم کردار ادا کریں گے، برج کا کام کریں گے. کیونکہ جو سینس آف ڈسکرمنیشن جو لوگوں کے اندر بڑھ رہا ہے، خاص کر کرگل کے اندر جو سینس آف ڈسکرمنیشن ہے، یہ اگر زیادہ گہرا ہوا تو اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوگا، اعتماد کا فقدان ہوگا ریاست اور عوام کے بیچ میں. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ریاست اپنا کام کرتے ہوئے الگ چلے اور لوگ اپنا کام کرتے ہوئے الگ چلے. جو یوٹی بننے کے بعد سب سے بڑا المیہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اپنے کسی الگ نہج پہ کام کر رہا ہے اور پبلک کا سینٹیمنٹ، پبلک کا اپروچ، پبلک کا ریزنمنٹ جو ہے وہ کسی اور الگ دائرے میں وہ چل رہا ہے. تو
تو دونوں کا کہیں نہ کہیں کوئی ملاپ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کارگل کے لوگوں نے بائی چوائس انڈین ہونا کیوں پسند کیا. ترقی تو چائنا میں انڈیا سے زیادہ ہے. اگر ترقی ہی اور پیسے ہی اگر دیکھنا ہے تو چائنا تو بیسٹ ماڈل ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ انڈیا کو کارگل کے لوگ پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کی جمہوریت, یہاں کی ڈیموکریسی اور یہاں کا کانسٹیٹیوشن, اور جس کانسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں ہم بھارت کے لوگ, اور جب لوگ کی بات آتی ہے تو ملک لوگ سے بنتا ہے. ملک صرف کارگل کو زمین کے ٹکڑے کے حساب سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. کارگل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی امپورٹنس ہونی چاہیے, اور جب تک ان کی امپورٹنس نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے نیشن بلڈنگ کہیں پہ کام نہیں آئے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام چلتا ہے اسی ڈیولپمنٹ کے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپینین کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جو شرنکنگ ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی جس طریقے سے دم گونٹا جا رہا ہے, جس طریقے سے وہ دم توڑ رہی ہے, اس کو کس طریقے سے میدان میں عملی طور پر سماج کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خاص کر میں بتاؤں کہ 4 سال اس وقت ہماری یوٹی کے ہوئے ہیں. اس 4 سال میں ہم دیکھتے ہیں بے روزگاری چرم پر ہے. ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرس جو ہے وہ بغیر جاب کے گھوم رہے ہیں. ہمارے یونین ٹیریٹری ایڈمنسٹریشن میں ایک پبلک سروس کمیشن نہیں ہے. اگر آپ جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی بات کریں 2 یا 3 بیچ ابھی کشمیر میں نکل چکے ہیں, اور وہ لوگ باضابطہ طور پر انہوں نے ایگزام دے کے کوالیفائی کر کے وہ نوکریوں میں لگ گئے. ہمارے جو پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں وہ اوور ایج ہو رہے ہیں, ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. جو بھی ابھی یونیورسٹی کی بات ہوئی, لداخ میں ایک بورڈ لگا ہے, ادھر ایک کیمپس ہے اس میں ایک بورڈ لگا ہے لداخ یونیورسٹی آف لداخ کے نام سے, لیکن حقیقت میں وہ لداخ یونیورسٹی نہیں ہے, وہ ایک کانسٹیٹیوئنٹ آف کالجز ہے, یعنی وہ ایک کلسٹر یونیورسٹی ہے. اس کا سٹیٹس نہ اسٹیٹ یونیورسٹی کا ہے نہ سینٹرل یونیورسٹی کا ہے, نہ وہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے کیٹیگری میں آتا ہے نہ وہ سینٹرل یونیورسٹی کے کیٹیگری میں آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب دھوکہ ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی آف لداخ ہے, جو کہ نہیں ہے. لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ بھارت سرکار نے ایک سندھو یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا, سینٹرل یونیورسٹی کا. اگر وہ یونیورسٹی لیہ ڈسٹرکٹ میں اسٹیبلش کی جاتی ہے تو یونیورسٹی آف لداخ کو کرگل میں اسٹیٹ یونیورسٹی کے طور پہ یہاں پہ بننا چاہیے. اور اگر یونیورسٹی آف لداخ لیہ میں لے جاتے ہیں تو سندھو یونیورسٹی کو کرگل میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں, اب ہمارے وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہیں, باہر سے گیسٹ اسکالرس کو یہاں لا کے پڑھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم کرگل میں جو لڑکے ہیں پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں لداخ کے اندر, ان کو پریفرنس ملنا چاہیے. ان کو پچھلے 4 سال سے جاب نہیں ہے تو ان کو پریورٹی پہ لا کر کے ان کو جاب دینی چاہیے. اب ایک چیز اور آتی ہے سر, ابھی آئی ٹی بی پی کا یہاں پہ ایک ریکروٹمنٹ ہوا لیہ میں. ہمارے کارگل کے بہت سارے بچے گئے تو ان کو اندر گھسنے ہی نہیں دیا گیا. وہ ریکروٹمنٹ کے دوران کہا گیا کہ یہ لیہ کے لیے اسپیسیفک ہے, لیہ کا ریکروٹمنٹ ہوگا. ہم نے جب پوچھا کیوں لیہ کے لیے اسپیسیفک ہوگا جبکہ آپ نے پہلے نوٹیفیکیشن میں کارگل لیہ دونوں لکھا تھا, تو کہتے ہیں کہ چائنا بارڈر لیہ میں ہے اس لیے آئی ٹی بی پی لیہ میں ہی, لیہ والوں کو ہی ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا پھر پاکستان بارڈر کرگل میں ہے, جتنی بھی انڈین آرمی کی ریکروٹمنٹ ہے وہ پھر کرگل میں ہی کرا لو. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ اوپن ڈسکرمنیشن ہے, اوپن ڈسکرمنیشن ہے. اس ڈسکرمنیشن کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے ایل جی صاحب آتے, ان کے سامنے یہ باتیں میں ضرور بولتا لیکن وہ نہیں ہے. انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا ٹرانسپیرنسی کا, ان کا ایک نعرہ تھا ڈیلے فری کا. نہ ٹرانسپیرنسی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے نہ ڈیلے فری نظر آتا ہے. ان دونوں پہ شدت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے شیخ صاحب نے کہا اور شیخ ناظر صاحب اور شیخ بشیر صاحب نے ڈائریکٹریٹ آفیسز کا, یہ باضابطہ گورنمنٹ سے آرڈر شدہ ہے. 12 ڈائریکٹرز کرگل میں ہیں, 12 ڈائریکٹرز لیہ میں ہیں, لیکن ابھی تک یہاں ڈائریکٹرز بالکل آتے ہی نہیں ہیں. اس بات کو بھی سرکار کے پاس پہنچنا چاہیے, کیونکہ کرگل کے لوگ اور کرگل جتنا مضبوط ہوگا مجھے یقین ہے کہ دیش اتنا مضبوط ہوگا. اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں آئے اور آپ نے اتنا سارا وقت دیا. اور ایک آخری بات سرنام سنگھ سندھو صاحب سے کہ آپ چنڈی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں, تو کارگل میں بھی ایک یونیورسٹی نہ صحیح, ایک کالج سے ہی کچھ بھی آپ اگر اسٹیبلش کر سکتے ہیں
تو اس سلسلے میں اگر کوئی پہل قدمی کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے اگر کوئی اسکالرشپ کا پروویژن کہیں سے ہو جائے تو ہم آپ کے بہت ہی زیادہ مشکور رہیں گے. اور ایک گزارش یہ, آخری گزارش یہ کہ کیونکہ آپ لوگوں کا براہ راست پرائم منسٹر آفس سے بھی ایک اپروچ ہے, تو اس اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے کارگل کے ریزلٹمنٹس کو سننے کے لیے یا کارگل کے ڈیولپمنٹل جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو سننے کے لیے اگر پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارے کارگل کے 5-10 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن اگر پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ آپ ایک انٹریکشن رکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا. اس سے ہم اپنے جو جذبات ہیں, اپنے احساسات ہیں, اپنی جو باتیں ہیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ان کا فوری ازالہ بھی ممکن ہے. بہت ساری باتیں رہ گئی لیکن کم سمے ہے, آپ لوگوں کو جانا بھی ہے, لہٰذا بہت بہت شکریہ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.